حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ عزت اور رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر، یہ چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹال دیتا ہے، شکر نعمت کو بڑھا دیتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، اور فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ اے میرے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے، پھر بھی ہم ہر روز تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہمارے دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے بڑا اور اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، انسان کا سب سے بڑا اور بہترین عمل معاف کرنا اور بھول جانا ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو تو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ جو انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جاتا ہے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، کسی کے ساتھ چھوڑنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ اس کے ساتھ اب تک کیوں تھے۔ بچوں کے چہرے پر اس لیے اتنا نور ہوتا ہے کہ وہ شرارتیں تو کرتے ہیں پر سازشیں نہیں کرتے۔ نماز کو چھوڑنا صرف عبادت ترک کرنا نہیں ہے، اللہ کا ملاقات کے لیے بلانا اور انسان کا نہ جانا بھی ہوتا ہے۔ میں تیری ہر رضا میں راضی ہوں یا رب، بس تو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اور جس دن تم نے مان لیا کہ اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ تمہیں قبول ہے، اس دن کے بعد سے ہر فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا۔ جسے کھو دیا تم نے وہ رب کی رضا تھی، جو اب تمہارا ہوگا وہ تمہارے صبر کا صلہ ہوگا، اور جو تم سے نہیں ہوتا وہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ سب سنبھال لے گا، بس اس پر توکل رکھنا۔ دعا کرتے رہو اور دیکھنا ایک دن تمہاری کہانی کن فیکون پر ختم ہوگی۔ بات تو ساری یقین کی ہوتی ہے، بس کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اور یقین رکھو کہ اگر تم نے اپنی دعائیں اللہ کے سپرد کر دی ہیں تو وہ دعائیں طویل سفر کے بعد خوبصورت منزل ہلائیں گی۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، مگر اپنوں کے لہجے سے مسلسل ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ معذرت کا لفظ صرف اس شخص کے لیے ہوتا ہے جس کے پاؤں پر آپ نے قدم رکھا ہو، اس کے لیے نہیں جس کے دل کو آپ نے کچلا ہو۔ اور پھر من پسند شخص کا بچھڑ جانا زندگی کے سارے شوق کھا جاتا ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی محبت کی کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنیوں کے مانند ہوتے ہیں، جو فاصلے تو کم نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور کر دیتے ہیں۔ وہ انسان آپ کی کبھی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ ایک دن ہم ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد کروں۔
رزق کا وعدہ بھی ہے پھر بھی سب پریشان ہیں، مغفرت کا وعدہ بھی نہیں ہے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں۔ ہر وقت اپنا تن اور من پاک رکھو، کیا پتہ کب اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان خوبصورت ہے، بس کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ صرف اپنی چاہت کا مل جانا معجزہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا بھی ایک معجزہ ہے۔ اتنی ہی خوبصورتی سے مانگو جتنی خوبصورتی سے اس کا دل دکھایا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ راستے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں نا، ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے مختلف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں سوچے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ اپنی ماں کا خیال رکھا کریں، وہ ایک ہی ہیں جو اس جعلی دنیا میں آپ سے واقعی محبت کرتی ہیں۔ جب اللہ بے نمازیوں کی بھی دعا قبول کرتا ہے تو وہ اپنی لاڈلی عبادت تہجد میں مانگی ہوئی دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ لوگ زندگی میں والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن والدین پھر بھی ان پر مہربانی کرتے ہیں، انہیں سزا نہیں دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہوتی ہے۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے، جس کا شور صرف اللہ جانتا ہے۔ اگر تم تھک گئے ہو اور کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے تو نا امید نہ ہو، یاد رکھو اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ دل کی کیفیت اللہ کو بتایا کریں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رو لینے سے آپ کے دل میں سکون اتر آئے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیجئے، اللہ بہترین تربیت کرنے والا ہے۔ کبھی کبھی بلا وجہ دل اتنا اداس ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا ہے۔ جن کو سب پتہ ہوتا ہے وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ بہت کم لوگ کو برداشت ہو سکتا ہے۔ انسان تو کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویے پر افسوس کیا کرنا۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر تک نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت آب حیات ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کم عمر میں ہی تمہیں زیادہ پریشانیاں مل رہی ہیں تو سمجھ جانا کہ اللہ تمہیں زیادہ نوازنے والا ہے۔ اللہ سے گفتگو ایک ایسی نعمت ہے جسے فرشتے لکھ نہیں سکتے، شیطان ان کو مٹا نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ انسان کو سب سے بڑا دکھ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اس کے جذبات کی قدر نہیں کرتا۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر اپنے رب کے بجائے لوگوں سے کرتا ہے۔ مت کھیلا کرو کسی کے دل کے ساتھ، آنسو بہت شکوے کر جاتے ہیں خدا کے ساتھ۔
अगर कोई छोटी छोटी बातों पर रो देता है तो यह उसकी आदत नहीं होती है, बल्कि वह शख्स बहुत नर्म दिल और खालिस होता है। कभी कभी हम कुछ लोगों को ज़्यादा मकाम देकर बिगाड़ देते हैं। अगर वह लोग कमज़र्फ़ निकले तो बदले में हमारी आँखों को आंसुओं से भर देते हैं और दिल दर्द से भर देते हैं। अपने नुकसान पर हरगिज़ गमज़दा न हुआ करें, क्योंकि अल्लाह आपसे उस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक कि उससे बेहतर आपको अता ना करे। मोहब्बत कभी कभी यकीन की सबसे ऊंची सीढ़ी से इतने ज़ोर का धक्का देती है कि इंसान किसी पर भरोसा नहीं करता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ जब 1000 रिश्ते आपके ख़िलाफ़ हों तो वह एक अकेला आपके साथ हो। चाहे सारी दुनिया तुम्हें मायूसी की तरफ ढकेले, तब भी अगर तुम अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए गैब से वसीले बना देता है। मैंने ज़िंदगी से यह सबक सीखा है, किसी के लिए किसी को मत छोड़ो, वरना जिनके लिए आप छोड़ते हो वह आपको कहीं का नहीं छोड़ते। उसे हमेशा शक की निगाह से देखा जाता है जो एक मर्तबा धोखा दे चुका हो। अगर आप यह समझते हैं कि दुनिया में बेहतरीन मज़हब सिर्फ़ आपका है, तो दुनिया में बेहतरीन किरदार पेश करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। बातें कह कर लगता है चुप रहते तो ही अच्छा था, कुछ बातें सह कर लगता है कुछ कह ही लेते तो अच्छा था। दुआ तो दिल से मांगी जाती है, ज़बान से नहीं। कबूल तो उसकी भी होती है जिसकी ज़बान नहीं होती। ऐसा याद रखें कि आपकी औलाद आपके नक्शे कदम पर चलेगी, आपके नसीहतों पर नहीं। हो सकता है कि आप सितारों की तमन्ना करें, लेकिन अल्लाह आपको चाँद से नवाजना चाहता हो। सब्र अख्तियार करना बहुत खूबसूरत है। बेवजह राबतों का बोझ न उठाओ, जो भूल गया उसे भूल जाओ। हमारे दर्सगाहों में जो यह उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। अगर रूह जब दस्तूर है दुनिया वालों का, इंसान मर जाए तो कद्र करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में उन लोगों को शामिल करें जो आपको हंसा सकें, आगे बढ़ने में मदद कर सकें और आप जैसे हैं वैसे आपको कबूल कर सकें। मौला, ज़िंदगी की ठोकरें बहुत निराली होती हैं। जब कभी लगती हैं किसी की असलियत दिखाती हैं या कुछ न कुछ ज़रूर सिखाती हैं। दुनिया कितनी हैरत अंगेज़ है। लोग अपनी शक्ल संवारने के लिए पैसे लगा देते हैं और अपने अखलाक को संवारने से कतराते हैं, हालांकि यह बिल्कुल मुफ्त है। गरीब होना कहानियों और किताबों की हद तक रंगीन होता है। हकीकत में गरीबी बहुत भयानक और दर्दनाक होती है। ज़रूरत पड़ने पर बहाना और बुरे वक्त में ताना, कोई कितना भी अपना हो अक्सर मार ही देता है। एक बात हमेशा याद रखना, धोखा खाने वाले को अल्लाह सब्र दे देता है, लेकिन धोखा देने वाले को सुकून कभी नहीं देता। किसी के लिए हद से ज़्यादा परेशान न हो, क्योंकि अल्लाह जब बेहतर से दूर करता है तो बेहतरीन से नवाजता है। और सुख अपने नसीब से मिलते हैं। अमीरी या गरीबी का इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं होता। रोने वाले आलीशान महलों में रोते हैं और मुस्कुराने वाले झोंपड़ी में भी मुस्कुराते रहते हैं। दुनिया बहुत अजीब जगह है। जब चलना नहीं सीखा था तो कोई गिरने नहीं देता था, और जब से चलना सीखा है कदम कदम पर लोग गिराना चाहते हैं। दुनिया में सब चीज़ें मिल जाती हैं, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। दोस्तों के दुखों में शरीक हो, लेकिन खुशी में उस वक्त तक शरीक न हो जब तक वह खुद न बोलें।
جب ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کا اصلاح کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے باقی ہر چیز کی مرمت کرتا ہے۔ اپنی اچھائی پر اتنا یقین رکھو، جو تمہیں کھوئے گا وہ ضرور روئے گا۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کو زیادہ پیسے مل سکتا ہے لیکن آپ کو زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے۔ باضمیر باصول شخص سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا ہے جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا ہے۔ زندگی کے 4 بہترین استاد: خالی جیب، ٹوٹا ہوا دل، لوگوں کی بے روکھیاں اور ناکامیابیاں۔ تمہارا بھی وقت آئے گا اور دیکھنا تب اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا۔ لوگ جب تھک جاتے ہیں تو روٹھنے کے بہانے ڈھونڈنے لگتے ہیں، اور یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ رشتوں کو توڑنا بہت آسان ہوتا ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو ہمیشہ قائم رکھیں۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ ہو، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپن لے گیا، اب امیری کا لالچ دے کر جوانی چھین رہا ہے۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے، اور تھکے ہوئے دل جب سجدے میں گرتے ہیں تو سکون پاتے ہیں۔ سمجھنے والے خاموشی بھی سمجھ لیتے ہیں اور نہ سمجھنے والے جذبات کو بھی مذاق بنانے لگتے ہیں۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا ہے۔ سلجھی باتیں اور الجھے ہوئے لوگ منہ پر نیک اور اندر سے فیک ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے جب تک وہ یاد نہ بن جائے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ کچھ ایسے دوست بھی ہوتے ہیں جن کا جگہ محبت نہیں لے سکتی ہے۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیے کہ آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ بہت سکون دیتے ہیں وہ لمحے، یا رب جن لمحوں میں تو سجدے کی توفیق دیتا ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی تم یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ زندگی میں جب جلیل ہو کر صبر آ جاتا ہے تب محبت بھی محبت نہیں لگتی ہے۔ محبت لاکھ قیمتی سہی مگر عزت انمول ہوتا ہے۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج اور زوال تو زندگی کا حصہ ہے۔ محبت میں شرابی ہونا کمال نہیں ہوتا، محبت میں نمازی ہونا کمال کی بات ہوتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، ان لوگوں نے کبھی کوئی اچھی بات نہیں کی جو بات شروع کرنے سے پہلے کہتے ہیں برا نہ مانو تو ایک بات کہوں۔ ہر شخص کو آپ کی ضرورت ہے، لیکن اس کی اپنی ضرورت تک۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ میں نے لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے، لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے،
محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی ہے، محبت جس سے ہوتی ہے وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ فکر نہ کریں، سب بھول جائیں گے مگر اللہ نہیں بھولتا ہے، نہ آپ کی نیکی اور نہ لوگوں کی زیادتی۔ 3 چیزوں پر شرم نہیں بلکہ فخر کیجیے، پرانے کپڑے پر، غریب دوست میں اور ضعیف ماں باپ میں۔ ہر تعلق شروع میں شہد، درمیان میں میٹھا اور آخر میں کڑوا ہوتا ہے۔ ایک دن سب جیت کے بھی موت سے ہار جانا ہے۔ ہنسی کے پیچھے کا درد اور غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کرتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بے حسی کہہ لیں یا ناقدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد ہی پہچانا ہے۔ دنیا میں سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو چیخ کر اور اپنے والدین سے بات کرتا ہے۔ تم وقت کو چھوٹی چیز مت سمجھو، اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دن پلٹ دیے ہیں۔ جو خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے وہ خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔